خسارے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، قرآن کا انداز بیان دیکھیے، قرآن کا انداز تکلم دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، بھائی بہنوں سے ہوشیار رہنا، اپنے جملہ اہل و اقربا سے ہوشیار رہنا، اپنے زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنے کاروبار تجارتوں سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں بے ایمان بنا دے، ان کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت رکھے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے انسان آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے۔ مر گئے، مٹی میں مل گئے، نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، کیڑے مکوڑے کھا گئے، خاندان مٹ گیا، نسل مٹ گئی، اولاد مٹ گئی، ساری کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے۔ جیسے کل لوگ ان کے لیے جان دینے کو تیار تھے آج بھی لوگ ان کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا دنیا میں آئے، مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے، نام و نشان مل گیا۔ مگر سرکار غوث اعظم کو دیکھو، سرکار غریب نواز کو دیکھو، سرکار محب اللہ الہ آبادی کو دیکھو، سرکار شاہ مربر الہ آبادی کو دیکھو، سرکار نظام الدین اولیاء کو دیکھو، اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کو دیکھو، حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کو دیکھو، علامہ مشتاق احمد نظامی حضور پاسبان ملت کو دیکھو۔ جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے۔ جیسے کل لوگ ان پر مرتے تھے آج بھی لوگ ان پر مرتے ہیں۔ اے ہمارے بچوں، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن کان کھول کر سن لو، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علمبردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو دین کی محبت میں مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزاروں میں بھی زندہ رہتا ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، یہ دانا خاک میں مل کر پورے گلزار ہوتا ہے۔ اے ہمارے بچوں، آپ دارالعلوم غریب نواز میں پڑھنے آئے ہیں، اچھی نیت سے پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے، اس لیے مت پڑھیے کہ آپ بہت بڑے کروڑ پتی بنیں گے، اس لیے آپ کو تعلیم حاصل نہیں کرنا ہے کہ آپ کو بادشاہت کی کرسی پر بیٹھنا ہے۔ آپ تعلیم اس نیت سے حاصل کریں کہ ہماری ذات سے دین مصطفی کو فائدہ پہنچے، ہماری ذات سے بشر مصطفیٰ ہمیشہ چمکتا رہے، ہرا بھرا رہے۔ آج آپ کے سامنے دارالعلوم غریب نواز موجود ہے، دیکھیے علامہ مشتاق احمد نظامی کو، علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ کو جب تک دنیا قائم رہے گی ان کا نام روشن رہے گا، جب تک غریب نواز کے در و دیوان روشن رہیں گے، لوگ حضور پاسبان ملت کو یاد رکھیں گے۔ تو اے ہمارے بچوں، وہ کام کر کے مت مرو کہ مرنے کے بعد زمانہ تم پر لعنت بھیجے، وہ کام کر کے مت مرو کہ زمانہ تمہارے لیے بددعائیں کرے، وہ کام کر کے مرو کہ مرنے کے بعد زمانہ
تمہارے نام پر آنسو بہائے، زمانہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے، جب تمہاری قبر کے سامنے سے گزرے تو کم سے کم اسے تمہاری یاد آئے اور کم سے کم رک کر کے آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ لے، قرآن کی چند آیتیں تلاوت کر دے۔ اس لیے یاد رکھیے، دنیا کس کا نام ہے؟ آپ اس کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ دنیا سے وہی انسان کامیاب گیا جس نے اپنی اچھی زندگی گزاری، جس نے دین مصطفیٰ کو روشن کیا، جس نے اپنے سینے میں عشق مصطفی کا چراغ روشن کیا۔ آج آپ میری پوری تقریر سنیے، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اور مولانا غلام ربانی نے ہمیں کون سا پیغام پیش کیا ہے۔ پہلے وہ حدیث میں آپ تک پہنچاؤں گا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی محبت کیا ہے، لذتیں کیا ہے، پھر وہ حدیث کہ ہماری بربادی کا کارن کیا ہے اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع اگر حدیث سننے کا مشتاق ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، غور سے سنو۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تقولون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لصارتكم الملائكه في بيوتكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، تقوی پہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ہمارے سینے میں آخرت کا خوف رہتا ہے، قبر کی یاد رہتی ہے، برائیوں سے بچا کرتا ہوں، لیکن یہ اللہ کے رسول جیسے گھر چلا جاتا ہوں، بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں، بیوی کا چہرہ دیکھتا ہوں، بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، تو یہ اللہ کے رسول ہماری حالت بدل جاتی ہے، ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا، یہاں ابا ہریرہ لو انکم تقولون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لصارتكم الملائكة في بيوتكم۔ سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جس شان سے میرے پاس رہتے ہو، نماز پہ نماز پڑھتے ہو، برائیوں سے بچا کرتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، آخرت سے ڈرا کرتے ہو، جس شان سے میرے پاس رہتے ہو، اگر اسی شان سے گھر میں رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہو۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ جلسے میں بھی اللہ کا ذکر کرے، مسجد میں بھی اللہ کا ذکر کرے، اور یہاں سے جانے کے بعد گھر میں بھی اللہ کا ذکر کرے، برائیوں سے بچتا رہے، تو آسمان کے فرشتے ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھا کرتے ہیں۔ وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جن کے چہرے کی زیارت آسمان کے فرشتے کرے۔ اے ہمارے بچوں، وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے، وہ کام کرو کہ تم کو فرشتے دیکھے۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، اجازت دیجیے تو میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں۔ سارا مجمع بالکل ادب سے سنے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ادھر دیکھیں، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنے۔ عن علی بن ابی
ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قالت امتی 15 خصلة حل بها الفلاح قيل وما هي يا رسول الله فقال اذا كان المغنم جبلا والامانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وأطاع أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتقى بالأصوات في المساجد وكان زعيم القوم يرسلهم وأظلم الرجل عن خوف الشر وشرب في الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعاصي ولعن آخر هذه الأمة أولا. ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک افسر حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے. صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا. نبی نے ارشاد فرمایا اذا كان المغنم جبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما الى آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، چور بےایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر جائے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے، جو دنیا سے اچھے لوگ گزر گئے، لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان پر لعن طعن کرے، لوگ ان کو برا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیریں گی. یہ بتائیے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دیجیے. ماشاء اللہ ہاتھ نیچے کیجیے. آج لوگ کہتے ہیں مسلمان برباد ہو رہا، آج لوگ کہتے ہیں مسلمان بڑا پریشان ہے. ادھر دیکھیے انسان اپنے دامن کو جھانک کر دیکھے. لوگ کہتے ہیں مسلمان بڑا پریشان ہے. پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنا مومن کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں. کر دیکھیے کلمہ پڑھ لینا آسان ہے، لیکن ایمان بچانا بہت مشکل کام ہے. مومن کہنا تو آسان ہے، لیکن مومن بن کر رہنا بہت مشکل کام ہے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں بس مومن وہ ہے جس کا نام عبداللہ ہے، مومن وہ ہے جس کا نام عبدالستار ہے، مومن وہ ہے جس کا نام سلمان ہے. چاہے دن بھر میں سینکڑوں کفر بولتا رہے، چاہے ارتداد کرتا رہے، چاہے وہ مرتد ہو جائے، نام مسلم ہے تو بس وہ مسلمان ہے، تم دھوکے میں ہو. مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے اور ساتھ ہی ساتھ تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے، یقین رکھے، کہیں سے شک و شبہ میں نہ پڑے، نہ کتے ڈھونڈتے رہے، نہ بہکانے والے بہکاتے رہے. لیکن مومن اس کو کہتے ہیں کہ تمام ضروریات
یقین رکھے، ایمان رکھے، کہیں سے اس میں شک نہ کرے، اس کا نام مومن ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس ماحول سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا تو فوراً شک کے شکار ہو گئے اور غلط فہمی کے شکار ہو گئے۔ ہوش میں رہو، اپنا ایمان عقیدہ پختہ رکھو، دنیا دار کچھ کہے، اپنے رسول سے سچی پکی محبت رکھو، اللہ رسول کی ذات و صفات پر پختہ یقین رکھو، تمام ضروریات دین پر مکمل ایمان رکھو، اس کا نام مومن ہے۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو، جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی گفتگو اتنی شاندار ہو کہ گفتگو سن کر آدمی کہتے یہ مسلمان ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا کیریکٹر اتنا شاندار ہو کہ اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر آدمی کہے یہ سچا پکا مسلمان ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو چوری ڈکیتی سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جہاں بھی رہے، جس رنگ میں رہے، آدمی اس کا رنگ دیکھ کر کہتے یہ نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ اسلام کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ غوث اعظم کا شہیدہ جا رہا ہے۔ اس کا نام مسلمان ہے۔ تو جہاں رہیے مومن بن کر رہیے، مسلمان بن کر رہیے۔ آپ کا قرآن کہتا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، دنیا میں تم بھی عزت والے رہو گے، مرتبے والے رہو گے، شان و عظمت والے رہو گے، تم بھی بلند مرتبے پر رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان پکا رہے، تم پکے مومن بن کر رہو۔ جس دن تم پھرے بن جاؤ گے بربادی تمہارے سامنے ہوگی، اور اس بربادی سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ ابھی آپ نے 2 حدیثیں سنی، اجازت دیجیے تو میں تیسری ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ آپ اسرائیل اور فلسطین کو سامنے رکھیں اور اس حدیث سے آپ اس کو اس حدیث کی روشنی میں دونوں کا معائنہ کریں اور دونوں کو دیکھیں اور اہل عرب کی زندگی دیکھیں، اہل عرب کی زندگی دیکھیں۔ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارے اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم غریب نواز کے ذمہ دار اساتذہ کرام موجود ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی عارف صاحب قبلہ جو ہمارے دارالعلوم غریب نواز کی شان اور جان، مفتی صفی الحق صاحب قبلہ یہ ہمارے دارالعلوم غریب نواز کی شان اور جان، مفتی محمود صاحب قبلہ یہ سب ہمارے دارالعلوم غریب نواز کی شان اور جان، جتنے ہمارے دارالعلوم غریب نواز کے اساتذہ ہے یہ سب دارالعلوم غریب نواز کی شان اور شان ہے۔ ذمہ دار اسٹیج ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ ایک چلا گیا شاید دوسرا اس طرح نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نعمت بدل رکھا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے دارالعلوم غریب نواز میں اساتذہ جیسے پہلے تھے اسی رنگ میں آج بھی قابل ذی صلاحیت اساتذہ آج بھی ہمارے دارالعلوم میں موجود ہے۔ اجازت دیجیے تو میں آپ کو ایک شاندار حدیث سناؤں، اجازت ہے؟ تو کوئی اجازت ہے؟ اگر اس حدیث کو سنیں گے دستار بندی کو آپ کو دستار بندی کا مطلب یہ میرا گھر ہے، جلدی بولتے یہ دارالعلوم غریب نواز میں یہاں مقرر کی حیثیت سے نہیں آتا ہوں، یہ تو میرا گھر ہے اور یہ مجھے جو کچھ ملا کسی دارالعلوم غریب نواز کا صدقہ ہے، اور علامہ نظامی علیہ الرحمہ کی زندگی کو میں نے دیکھا ہے، اس کی زیارت کی ہے۔ حضرات اس علاقے میں جہاں بھی جاتے تو یاد رکھیے اس ناچیز کو ہر محفل میں ضرور لے جاتے۔ یہ حضور نظامی صاحب علیہ الرحمہ کا خصوصی فیضان، میں ان کا روحانی بیٹا ہوں، ان کی زیارت میں نے کی ہے۔ آج جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ کا
ملت کا ہے. اس لیے علامہ نظامی کو بھولیے مت, اپنے بزرگوں کی یاد مناتے رہیے اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہیے. بچے کو بیٹھائیے, ایک شاندار حدیث سنیے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ اگر موقع ملا تو اور بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا, ورنہ تو میں میزبان ہوں. میرے بعد غازی ملت ہماری جماعت کے شیر علامہ غلام رسول صاحب بلیاوی اور علامہ ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب پی ایچ ڈی پٹنہ, یہ دونوں بزرگ ہمارے تشریف لائیں گے, جبکہ آپ ان کا خطاب سماعت کریں گے. غلام ربانی آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے حاضر خدمت ہے, اجازت دیجیے تو بڑی شاندار حدیث سناتا ہوں. اہل عرب کو دیکھیے, اسرائیل اور فلسطین کو دیکھیے اور اپنی بربادی کا کارن دیکھیے. اس حدیث کو سنیے, قسم خدا طبیعت مچل جائے گی, کلیجہ پھٹ جائے گا, آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. اجازت کر کے میں سناؤں, سارا مجمع اس حدیث کو سنے, ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ. ماشاء اللہ, غور سے سنے. مشکاۃ شریف, مشکاۃ شریف جلد اول باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنیے. اللہ اللہ, عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حسب النار بالنار حتی ان کان منهم من اتی امه علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملہ فتفترق امتی علی 73 ملہ كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال ما أنا عليه وأصحابي. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث میں نے آپ کو سنائی, مطلب سنیے, پھر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کیا ہے. آپ کو نقشہ سمجھ میں آ جائے گا. میرے پیغمبر نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. آپ سنیے, آپ پیغمبر کے فرمان پر نظر نہیں رکھتے. اگر علماء بیان کرتے ہیں تو آپ اسے بھول جاتے ہیں. آپ غور کیجیے, مطلب سنیے. بڑی مشہور حدیث, اس حدیث کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں نے سنا ہے, ایک ٹکڑا سب نے سنا ہے. بولو, ایک ٹکڑا تو سب نے سنا, لیکن پوری حدیث سننے کا شاید کسی کو موقع ملا ہو. اگر پوری حدیث سن لیتے تو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. آج جو مسلمان فرقوں میں بٹ رہے ہیں, آج جو مسلمان بکھرتے جا رہے ہیں, آج جو مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, اگر اس حدیث پر غور کر لیے ہوتے تو آپس میں لڑتے نہیں, بدلتے نہیں, بگڑتے نہیں. اجازت دیجیے تو حدیث کا مطلب بیان کروں. مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا. دھیان سے سنیے گا, ادھر جاؤ. نبی نے فرمایا, دھیان سے سنیے, میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, وہ وقت ضرور آئے گا, وہ دور ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا, جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا. جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا. نبی فرماتے ہیں, اگر بنی اسرائیل نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی, اگر بنی اسرائیل نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی, امت کے لوگ کریں گے. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا. اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور
گئے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان سے دوستی کرنے کی قبول فرمائے، میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے۔ یاد رکھیے چونکہ میں گھر کا ہوں، اگر زیادہ لمبی تقریر کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ وقت گزرتا چلا جائے اور ہمارے مہمان باقی رہ جائے۔ میرا حق بنتا ہے اپنے مہمان کو آگے بڑھاؤں۔ آپ بیٹھیے اور خاصی ملت کا خطاب سن کر جائیے، اور علامہ حسن رضا خان صاحب قبلہ کا نورانی خطاب سن کر جائیے۔ غلام ربانی تو گھر کا ہے، موضوع کی کمی نہیں، آپ جس موضوع پر کہے اسی موضوع پر خطاب ہو سکتا ہے، لیکن جیسی محفل ویسی تقریر، جیسا جلسہ ویسا خطاب۔ میں نے مختصر انداز میں اپنا پیغام آپ تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک عمل کی توفیق ربی عطا فرمائے۔ ہمارا دارالعلوم غریب نواز پھولے پھلے آباد رہے، یہ گلشن چمکتا رہے، مہکتا رہے، اور علامہ نظامی کا فیضان ہمیشہ جاریوں ساری رہے۔ آپ تشریف رکھیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔